ملک کے کتنے حصوں میں آج سیلاب اور باڑھ سے کتنی ہلاکت ہے. آپ کا یہ سیمانچل کا علاقہ بھی سیلاب سے بہت متاثر ہے. کتنی جگہوں پر سوکھا پڑ جاتا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, کسان پریشان ہیں. یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اندر, آسمان کے اندر, خشکی کے اندر, تری کے اندر, کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے, بگاڑ نظر آئے, تباہی نظر آئے, بربادی نظر آئے, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, تو اے انسانوں اس پر تم غور کرو, وچار ومرش کرو, اس پر غور کرو گے تو تم یہ پاؤ گے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے. دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, تمہارے برے کرتوت ہے, تمہارے غلط کام ہے, تمہارے پاپ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہے, بگاڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ اعمال کی تم کو سزا دے دے. سارے اعمال کی سزا نہیں دے رہا ہے اللہ, کچھ اعمال کی سزا دے رہا ہے. سارے اعمال کی اگر وہ سزا دے دے گا, روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے گا. دنیا میں اتنا پاپ ہو رہا ہے, اتنا گناہ ہو رہا ہے, اتنا شرک ہو رہا ہے, اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی سانس نہیں لے سکتا, کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا. وہ تو کچھ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا دے رہا. کیوں دے رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ہم تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا اس لیے دے رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اے میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو, تم اللہ سے توبہ کر لو, تم اللہ سے معافی مانگ لو, تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو, تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو. مگر آپ غور کیجئے, کورونا کی مصیبت آئی, ایک ایک محلے سے, ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے. رمضان کا مہینہ تھا, جتنے شہروں میں اور جتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے, ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع, دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع. یہ دور بھی ہم نے دیکھا. وہ عورتیں جو کبھی چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی, انہیں بھی اپنے چہرے کو چھپانا پڑا, انہیں بھی ماسک لگانا پڑا. ہوائی جہاز پر وہ ایئر ہوسٹس جس کو اپنے شریر کو ننگا رکھنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے, تنخواہ دی جاتی ہے, اس ایئر ہوسٹس کو بھی اس بیماری نے سر سے پیر تک نقاب میں, اس کو آپ نقاب کہیے, اس کو آپ ماسک کہیے, اس کو آپ جو ہے سرکشا کوچ کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, اس کو اپنے شریر کو ڈھانپنا. ہم نے یہ دور بھی دیکھا. مسلمان مسجد میں نہیں جاتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا. بہت ہوتا تھا لوگ جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے, لوگ عید بقرعید کی نماز میں عیدگاہ میں آ جاتے تھے. کورونا نے وہ دور بھی ہم کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. تم نہیں آتے نا مسجد میں, مت آؤ. اب مسجد میں تم آ نہیں سکتے, مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے, تو چاہ کر کے بھی تم مسجد میں نہیں آ سکتے. کورونا کے اس دور میں ہم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جو کبھی نہیں کر سکتے تھے. تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی. میں حافظ نہیں ہوں, لیکن اسی کورونا کے دور میں میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی. میری ماں کا آخری رمضان تھا, اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی, جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا. کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی. لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے,
ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، زنا کے اڈے آباد ہو گئے۔ دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی۔ غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے، کتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، مگر اے یہودیو، تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے۔ آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچھوچھا شریف۔ ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں۔ اور آگے بڑھو، لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو دلی میں نظام الدین کی درگاہ، وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو راجستھان میں اجمیر ہے، مسجد بغل میں ہے، اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے،
اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے؟ تجھے جوتے، تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا، لا الہ الا اللہ، تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا. تو نے اتنا شرک کیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے صفحہ ہستی سے مٹا. کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر، لکھنؤ کے قریب میں جگہ رائے بریلی. مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے، 2-4-5 گھر کے لوگ ہیں، آپ آئیے. پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ، محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر. بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی، بڑی ترقی پہ ہیں وہاں کے مسلمان. مسلمان تو ہیں، کون سے مسلمان ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکا. دیپاولی کا تہوار آیا، ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے. اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا، کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے. یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی. کچھ بے شرم مسلمان ہیں کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی، یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے. کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا. کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا. جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام نہیں جانتے ہمارے مسلمان. آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے، دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے. اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے، سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سماج اس کو برداشت کر رہا ہے. یہ نیا بھارت ہے، یہ آدھونک بھارت ہے، یہ ماڈرن بھارت ہے. میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو، تم شادی کر رہے ہو. مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، پریوار بسانا ہے، صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے. بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں. نہیں، آپ کو گھر بسانا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے. وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہے؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے. اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شرطا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ شرطا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں. سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے. اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات پر گھر سے غائب رہے. اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے. اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے۔ اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا، جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا۔ اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم میں ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔ نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی۔ اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے، آپ کا لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے پیچھے۔ اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم ہے، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے۔ پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹھ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گھر کے اندر، گھر کے باہر تو نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہیں تو کیا ہو، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر رکھو۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو۔ سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے. اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے, پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے, پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے. آپ کی کوئی دینی بینی بہن نہیں ہے. ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, سب آدم کی اولاد ہے, سب حوا کی اولاد ہے. آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے, یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے. جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا, وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے. باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی. اس سے آپ کو پردہ, اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. تو آفتاب نے اور شردا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم. میڈیا میں خبر, آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب. مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے, لڑکی کا ہندو ہے, اتنا کافی ہے میڈیا کے. اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے, اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے اور اس کو فریز میں رکھا. اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے, اسلام میں محبت ہے. اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے, محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. اسلام میں لو میرج نہیں. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو. اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو, لڑکی پسند آ جائے نکاح کرو, محبت کر کے نکاح کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں. اور اللہ کی قسم, جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی. جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے, 50 سال کی بڑھیا ہے. نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے, نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے, لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے. بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے. بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے, بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی. بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے, بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے. یہ پیار ہے میرے بھائی, یہ ٹرو لو ہے, یہ محبت ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے, اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے, اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی, رحمت ڈال دی. اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کی. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا, اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کے ماں باپ گئے, لڑکی کو پسند کیا, نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا, کلام پڑھا, نکاح ہو گیا. دونوں میں اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے, لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی. اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. میرے بندو, یہ سچی محبت ہے, یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے, جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا, جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا. آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا. مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو. میرے پیارے ساتھیو, آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو, اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو. اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ.
بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. بچوں کی مالش ہو رہی ہے, ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے. پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہے؟ وہ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے. بچہ بیمار ہو گیا, گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی. بچی بیمار ہو گئی, پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی. اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا. معاف کیجئے گا, اگر توحید میں کمی ہے, اگر توحید گڑبڑ ہے, تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں. وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو, جس کے دل میں توحید. ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا, ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا. آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے, کس کا دامن ملے گا, نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی, سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہے, بس اتنا معلوم ہے صحابی ہے. اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں, ان کا کوئی کام دھندا نہیں, کوئی تجارت نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی دکان نہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے, وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں, نبی کے ساتھ رہتے ہیں, نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں. کوئی حدیث پڑھنی ہے, سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں, حدیث صحیح ہے کہ نہیں, صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا, مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی. 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا. 5274 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں, اور پورا من وعن جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی, من اسعد الناس بشفاعتک, قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ, مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے, تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو, تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو, تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرمائے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے. واٹس ایپ چلانے والوں, فیس بک چلانے والوں, آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں. آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر, اسلام 360. ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری, میں نام بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو اس کو. اسلام 360 محدث لائبریری پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں, قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان, آپ اس کا مطالعہ کیجیے. آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجیے. یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ, کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی, یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, جو توحید پر رہا ہوگا, جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا, جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہے. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر,
कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बा होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़ना, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर दिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। ओ लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्ने अयाज को देखो, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? ऐ ईमान वालों, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्ने अयाज ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्ने अयाज ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने जमाने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो जिंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिले। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अश-शुरैन की आवाज, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज, सूरह रहमान शेख मुअत्तिली की आवाज, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल पाक पाक होगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है।
مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنائی. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے. نہیں میرے بھائی، قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے. طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو. ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا. طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا، ہم نے میسج نہیں دیکھا. ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا. واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا. قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی. یہ میسج ہمیں ملا ہے اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں. مگر ہم خود نہیں پڑھتے. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی. موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے. آدھا گھنٹہ کے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرتے. صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کرنے لگا. دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ. آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کے ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے. وہاں لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں. برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے. مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے لوگ، آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا. میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا. نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا. مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز. دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد ہے. میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو. کہا اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو. اللہ کی قسم میرا دل پاک پاک، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے. یہی ہونا چاہیے میرے بھائی. آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں.
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پہ، جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج اب سڑکوں کو جانتے ہیں۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی، نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور